کے 23ویں وزیر اعظم کی حیثیت سے منتخب ہوئے۔ ان کے مدِ مقابل شاہ محمود قریشی تھے، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ گزشتہ روز انہوں نے بھی اس انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اور آج پی ٹی آئی قسم کے اراکین سمیت وہ بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو اس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے کی اور ابتدا میں قاسم سوری نے شاہ محمود قریشی کو موقع دیا کہ وہ خطاب کریں اپنے ایوان سے۔ اپنے خطاب میں شاہ محمود قریشی نے جو پی ٹی ایم کی پارٹیز ہیں جن میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت اسلام، ANP، ان تمام پارٹیز پر انہوں نے کھل کر تنقید کی اور ان کے ماضی کے ایک دوسرے سے تعلقات کو وہ نشانہ بناتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے اپنی تقریر کا اختتام کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم کے ان انتخابات کا بائیکاٹ کرتی ہے اور ہم اس ایوان سے بھی استعفیٰ دیتے ہیں، یعنی پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے گی اور وہ اس عمل کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس کے ساتھ ہی شاہ محمود قریشی دیگر تمام اپنے ساتھیوں کے ساتھ یعنی پی ٹی آئی کے اراکین کے ساتھ قومی اسمبلی کے بعد سے باہر چلے گئے۔ اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے یہ کہا کہ میں بھی اس اجلاس کا حصہ نہیں بن سکتا اور انہوں نے پینل آف چیئر میں سے سردار ایاز صادق سے کہا کہ وہ اس اجلاس کی صدارت کریں۔ سردار ایاز صادق جو کہ پہلے بھی قومی اسمبلی رہ چکی ہیں، انہوں نے اجلاس کی صدارت کی اور انہوں نے ووٹنگ کا عمل مکمل کروایا اور نتیجے میں جو موجودہ حکومت ہے یعنی شہباز شریف، مسلم لیگ کے صدر اور پریمیئر امیدوار، ان کو 174 ووٹ ہوئے اور سادہ اکثریت 172 ووٹ تھی، لیکن 174 ووٹ دے کر وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ ان ووٹس کے علاوہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے منفرد اراکین ہیں ان کے ساتھ موجودہ حکومت کی تعداد 195 بنتی ہے، لیکن منفرد اراکین سے ووٹ اس لیے نہیں ڈلوائے گئے تاکہ وہ پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے تحت نااہل ہونے سے بچ سکے۔ آج وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد شہباز شریف نے قومی اسمبلی سے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے جو پی ٹی آئی کی معیشت سے متعلق پالیسیز تھی، خارجہ پالیسی سے متعلق جو پالیسیز تھی ان پر تنقید بھی کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی تفصیل سے ملک کی معیشت کی موجودہ صورتحال اور اس کے لیے اپنی پالیسی کا اعلان کیا کہ مستقبل میں وہ پالیسی کیا ہو سکتی ہے جس سے معیشت کو استحکام ملے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں اس بات پر بھی زور دیا اور بتایا کہ آج صرف اس حکومت کے قائم ہونے سے 190 روپے کا جو ڈالر تھا وہ 8 روپے کم ہو کر 182 روپے پر آ گیا ہے، یعنی 8 روپے کی قدر میں استحکام آیا۔ اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جو آج اسٹاک ایکسچینج انڈیکس جو ہے وہ 1600 پوائنٹس اس میں بڑے ہیں اور یہ ایک بڑا جمپ ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ اور انہوں نے کہا یہ وہ اشاریے ہیں کہ جو موجودہ حکومت کی معاشی پالیسیوں کے استحکام کی نشاندہی کرتا ہے۔ انہوں نے معیشت کے ساتھ ساتھ خارجہ پالیسی پر بھی مفصل گفتگو کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مہنگائی کی جو لہر آئی ہے اس سے عام آدمی جس طرح سے متاثر ہوتا ہے اس کے ریلیف کی بات کی۔ انہوں نے کم سے کم جو اجرت ہے وہ 25,000 کرنے کا اعلان کیا، پینشنرز کی جو پینشن ہے اس میں 10% کا اعلان کیا اضافے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں 1 لاکھ تنخواہ لینے والوں کو جو فیکٹری مالکان ہے یہ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے وہ 10% کا اس میں اضافہ کروایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو غربت ہے اس کے خاتمے کے لیے، اس میں سہولت کے لیے موجودہ حکومت پورے پاکستان میں جو سستا آٹا ہے اس کی فراہمی کو شروع کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی روزے باقی رہ گئے ہیں اس کے لیے سستے بازار ملک بھر میں صوبائی حکومتوں کی مدد سے قائم کیے جائیں گے۔ آج 2 ہم نے تقاریر سنی ایوان میں، ایک شاہ محمود قریشی کی اور دوسری وزیر اعظم شہباز شریف کی۔ اگر ہم شاہ محمود قریشی کی تقریر دیکھیں تو اس میں ماضی کی طرح پی ٹی آئی کا جو ایک وتیرہ ہم کہہ رہے رہا ہے کہ صرف الزامات تھے، صرف الزام تراشی تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر میں ہمیں تنقید بھی ملی پی ٹی آئی پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ معیشت، خارجہ پالیسی اور مہنگائی پر بھی انہوں نے بات کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اہم بات آج کی جو تقریر کی تھی شہباز شریف کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جس خط کا حوالہ دیتی ہے کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، ہماری حکومت سب سے پہلے اس پر جو پارلیمنٹ کی پارلیمانی کمیٹی ہے سیکیورٹی کی اس کا اجلاس بلائے گی جس میں پارلیمنٹ کے اراکین بھی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ تینوں مسلح افواج کے سربراہان، DGISI، سیکرٹری خارجہ اور وہ سفیر جنہوں نے وہ مراسل لکھا تھا
اس کو اس میں شریک کریں گے، اور یہ ایک ان کیمرہ اجلاس ہوگا جو کہ اس بات کا تعین کرے گا کہ یہ ایک عالمی سازش ہے، اس ختم ایسے منتشرات ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے تاکہ الزامات کی یہ سیاست ختم ہو سکے، اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کارروائی کے نتیجے میں 1% بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ہم کسی طریقے سے اس عالمی سازش کا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگاؤں گا اور وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے دوں گا۔ بات آج ہو رہی تھی صحافتی حلقوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے الزامات ہیں، اس میں ایک جو پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ماضی میں جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف الزامات لگاتی رہی ہے، اس کے بعد ان کو حکومت ملی 4.25 سال کے، اور یہ پاکستان کی شاید واحد حکومت تھی جس کو تمام اداروں کی مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر اپنے الزامات کو ثابت نہیں کر سکی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی قوانین بھی یہ کہتے ہیں کہ الزام پر اگر ثابت نہ ہو تو اس وقت تک وہ شخص معصوم کہلاتا ہے، یعنی جب تک الزام جرم نہ بن جائے، ثابت نہ ہو جائے، تو اس وقت تک کوئی بھی کسی کو الزام نہیں دے سکتا اور وہ شخص معصوم ہوتا ہے۔ یعنی بغیر الزامات ثابت کیے ہوئے اگر الزامات کو دہرایا جائے تو ان کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ بہرکیف آج پاکستان میں 23ویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں، اور شہباز شریف کے بارے میں بہت سی خوشگمانیاں بھی ہیں، لیکن آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں اس پر وہ کس حد تک ثابت قدم رہتے ہیں۔